حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور شام کے پادری کا مکمل واقعہ۔ مکہ سے شام کا سفر۔ یہ واقعہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے کئی سال پہلے کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی جوانی کے دنوں میں ایک تجارتی ویاپارک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافلہ اپنا سارا مال بیچ کر واپس لوٹنے لگا تو مکہ کے قریب پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ ان کے ایک رشتہ دار کا کچھ سونا بیچنا اور ان کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا ابھی باقی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو پریشانی میں نہ ڈالنے کے لیے وہ اکیلے ہی دوبارہ دمشق کی اور مڑ گئے۔ پادری کا ظلم اور حضرت عمر کا صبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دمشق پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور بازار بند تھے۔ وہاں ایک نیک دل انسان انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کی خوب میزبانی کی۔ اگلی صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے بازار کی طرف نکلے۔ ابھی بازار پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا کہ ایک طاقتور عیسائی پادری نے اپنی نظریں ان پر جما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسم بہت تندرست اور قد کاٹھی مضبوط تھی۔ پادری نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو پکڑ لو، یہ ہمارے گرجے کے کام میں بہت کام آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت پردیس میں اکیلے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ انہیں پکڑ کر ایک پرانے گرجے میں لے جایا گیا اور ہاتھ میں بھاری ہتھوڑا دے کر دیوار توڑنے پر لگا دیا گیا۔ 2 دنوں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ظلم سہا۔ دوسرے دن جب تیز دھوپ میں وہ تھکان کی وجہ سے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھے تو پادری گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور ان کے سر پر وار کرتے ہوئے بدتمیزی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ابل پڑا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا اور اسی ہتھوڑے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے گرجے میں پناہ اور عجیب بھوشیوانی۔ وہاں سے اپنی جان بچا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے بھاگے اور ایک دوسرے راستے پر نکل گئے۔ راستے میں انہیں ایک اور گرجا ملا جہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ وہاں کے بڑے پادری نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ انہیں غور سے نہارتا رہ گیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت کی اور انہیں مہمان بنا کر رکھا۔ پادری نے تنہائی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تارانکن سنو، میں نے اپنی آسمانی کتابوں انجیل میں ایسی نشانیاں پڑھی ہیں جو آپ سے بالکل ملتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مقرر وقت کے بعد آپ اس پورے ملک کے حاکم شاشک بنیں گے۔ پادری نے ایک درخواست کی کہ آپ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں کہ جب آپ حاکم بنیں گے تو اس گرجے پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک مذاق یا وہم سمجھا، لیکن پادری کے اصرار پر انہوں نے وہ کاغذ لکھ کر دے دیا۔ نبوت کا سورج اور اسلام کی روشنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب واپس مکہ پہنچے تو وہاں حالات بدل رہے تھے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت شروع کر دی تھی۔ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت خلاف تھے، لیکن نبوت کے 6 سال اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھا اور اسلام کے سب سے مضبوط سپاہی بن گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ وعدے کی وفا اور پادری کا ایمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو وہ وہاں کے دورے پر گئے۔ وہاں ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال سفید ہو چکے تھے اپنی جماعت کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ وہی پادری تھا جس نے برسوں پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھوشیوانی کی تھی۔ پادری نے وہ پرانا کاغذ دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فوراً پہچان لیا اور فرمایا، تارانکن، اللہ گواہ ہے، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بھوشیوانی کو سچ کر دکھایا۔ خلیفہ کی سچائی، انصاف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جیتی جاگتی نشانیاں دیکھ کر وہ بوڑھا پادری رو پڑا۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح ایک پرانے وعدے اور سچائی نے کئی دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر